السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ عید الفطر بالکل قریب ہے، تو عید کے متعلق چند اعمال اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ ان میں سے اکثر سنت چیزیں ہوں گی اور یہ صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ کچھ چیزیں مستحب اور اچھی ہوں گی، وہ بھی آپ کر لیجئے، یا ان میں سے جو مسنون اعمال ہیں وہ تو ضرور کرنے چاہیے تاکہ عید کی نماز بھی ہماری صحیح سنت کے مطابق گزر جائے۔ سب سے پہلا کام عید کی رات کا ہے۔ صبح مثال کے طور پہ عید ہے، ابھی رات ہے، تو رات کو عبادت میں گزارنا ہے، فضولیات میں نہیں گزارنا۔ یہ رات آسمان پہ لیلۃ الجائزہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس رات میں انسان کے اعمال کا گویا جائزہ لیا جاتا ہے، رزلٹ آنا ہوتا ہے۔ تو اس رات میں عبادت کرنا، حدیث کی روشنی سے 5 راتیں ایسی ہیں جن میں عبادت کرنا اور دعائیں کرنا یہ بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے اور قبولیت کا موقع ہے۔ ان 5 راتوں میں سے ایک رات عید الفطر کی رات ہے، اس لیے اس رات میں ڈی جے بجانے میں، موٹر سائیکل کی ریسیں دینے میں، پٹاخے بجانے میں ادھر وقت ضائع نہ کریں، عبادات میں گزاریں اس وقت کو۔ اگر زیادہ عبادت نہیں کر سکتے تو عشاء کی نماز باجماعت پڑھیں، صبح کی نماز باجماعت مسجد میں پڑھیں، انشاءاللہ پوری رات عبادت کرنے کا حدیث کی روشنی سے آپ کو اجر و ثواب مل جائے گا۔ نمبر 2، صبح سویرے اٹھیں، جلدی جتنا ہو سکے آپ اٹھیں۔ نمبر 3، محلے کی مسجد میں جا کے باجماعت فجر کی نماز پڑھیں۔ نمبر 4، مسواک کریں۔ مسواک ویسے بھی کرنا چاہیے، عید کے دن اچھے طریقے سے مسواک کرنا یہ مستقل سنت ہے۔ نمبر 5، عید والے دن صبح سویرے اچھے طریقے سے غسل کرنا۔ نمبر 6، اگر زیر ناف بال، بغلوں کے بال، ناخن وغیرہ نہیں کاٹے ہوئے، یہ بڑھے ہوئے ہیں، تو عید والے دن پہلے عید سے یہ کام ضرور کرنا۔ نمبر 7، عید والے دن اچھے کپڑے پہننا، جو آپ کو زیادہ محبوب کپڑے اچھے لگتے ہیں وہ عید والے دن آپ پہننے۔ نئے کپڑے پہننا کوئی ضروری نہیں ہے، صاف ستھرے عمدہ اچھے کپڑے پہننا یہ سنت ہے۔ نمبر 8، اچھی سے اچھی خوشبو استعمال کرنا۔ کوشش کریں عید سے پہلے خوشبو خرید لیں، اگر گھر پہ میسر نہیں ہے تو کسی دوست، عزیز و قارب بھائی سے آپ لے کے لگا سکتے ہیں۔ نمبر 9، عید والے دن عید کی نماز سے پہلے کوئی نفل نماز نہ پڑھنا، جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جو کہ بہت ہی اچھی عادت ہے، اشراق وغیرہ، چاشت وغیرہ وہ پڑھتے ہیں، تو عید والے دن فجر کی نماز کے بعد صرف اور صرف عید کی نماز پڑھنی ہے۔ اگر کوئی اس دورانیے میں نفل نماز پڑھے گا تو یہ مکروہ تحریمی ہے، اچھا کام نہیں ہے۔ یہ عید کا ایک قسم کا پروٹوکول ہے، اعزاز ہے، ایک احترام ہے کہ اس دن عید کی نماز ہی پڑھنی ہے۔ اگر کوئی عادی ہے اشراق وغیرہ کا تو اس کو چاہیے پہلے عید کی نماز پڑھ لے، پھر جو ہے اشراق وغیرہ پڑھتا رہے۔ نمبر 10، عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا۔ نمبر 11، عید الفطر کی نماز سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا لینا۔ اور نمبر 12، عید کی نماز عیدگاہ میں جا کے پڑھنا، محلے کی مسجد میں نہیں بلکہ عیدگاہ میں اسپیشل جانا جہاں بڑا مجمع ہوتا ہو۔ ہاں اگر وہاں رش زیادہ ہو، پارکنگ کا مسئلہ ہو، ہاں شہروں میں جیسا آج کل ہوتا ہے، تو پھر محلے کی مسجد میں اگر عید کی نماز ہو رہی ہے تو وہاں پڑھ لیں، ورنہ اچھا مستحب یہ ہے کہ پورے علاقے والے ایک ہی جگہ بڑے میدان میں جمع ہو کے عید کی نماز پڑھیں۔ نمبر 13، صبح سویرے جلدی عید کی نماز کے لیے نکل جانا۔ ہم میں سے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، جیسے عام روٹین میں وہ دیر سے اٹھتے ہیں، دیر سے نمازیں قضا ہو رہی ہوتی ہیں، جا رہے ہوتے ہیں، عید کی تکبیرات بھی چھوٹی ہوتی ہیں، رکعتیں چھوٹی ہوتی ہیں، آرام سے جاتے ہیں، تو جلدی عید کی نماز کے لیے مسجد میں جانا، عیدگاہ میں جانا۔ نمبر 14، چھوٹے بچوں کو بھی عید کی نماز پہ لے جانا، بالکل چھوٹے نہیں جو 2-3 سال کے، ایسا نہیں، سمجھدار 8 سال کے، 9، 10 سال، 11-12 سال کے، ان بچوں کو بھی عید کے لیے عیدگاہ میں ساتھ لے کے جانا۔ اور نمبر 14، عید کی نماز کے لیے پیدل جانا۔ اور نمبر 15، عید الفطر کی نماز پہ جاتے ہوئے آہستہ آواز سے تکبیر تشریق پڑھنا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، جبکہ عید الاضحیٰ میں اس تکبیر کو بلند آواز سے پڑھنا ہے۔ اور نمبر 16، جب عیدگاہ آپ پہنچ جائیں، جہاں آپ نے عید پڑھنی ہے وہاں پہنچ جائیں تو اس تکبیر کو بند کر دینا، یعنی تکبیر تشریق پڑھنا بند کر دینا۔ اور نمبر 17، عید سے واپسی پہ راستہ چینج کر کے آنا، جس راستے سے آپ گئے اس سے واپس نہ آنا، یہ بھی سنت ہے۔ نمبر 18، جو کہ بہت ہی اہم یہ سنت ہے
کہ خطبہ عید کو توجہ سے سننا. یہ اکثر ہمارے لوگ عید کا خطبہ توجہ سے نہیں سنتے، مبارکبادی میں مشغول ہو گئے، ایک دوسرے سے گپ شپ میں مشغول ہو جاتے ہیں. تو اس کو توجہ سے سننا ہے. نمبر 19، آپس میں مصافحہ کرنا، ایک دوسرے سے معانقہ کرنا. یہ سنت نہیں ہے اگرچہ، لیکن بہتر عمل ہے. ایک دوسرے سے مصافحہ کر لینا، مل لینا اور ایک دوسرے کو دعا دینا. تقبل اللہ منا ومنکم، یہ دعا دینا یہ تو سنت ہے، لیکن معانقہ اور ہاتھ مصافحہ وغیرہ یہ سنت نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں رواج ہے جو کہ اچھا رواج ہے. دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ محبت پیدا کر دیتے ہیں، اس کی برکت سے نفرتیں دور ہو جاتی ہیں. اور نمبر 20، عید کی خوشیاں منانا، خوشیوں کا اظہار کرنا. بعض لوگ عید والے دن بھی منہ لٹکا کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کو لوگ منانے جا رہے ہوتے ہیں، وہ روٹھ جاتے ہیں، فلاں آدمی نے مجھے افطاری پہ نہیں بلایا تھا، فلاں آدمی نے جو ہے عید کی مبارکباد ہی نہیں دی، اس پہ ناراض اور نالاں ہو رہے ہوتے ہیں، اور پرانی دشمنیوں کو ان خوشیوں کے موقع پہ درمیان میں آڑے لے آتے ہیں اور خوشیوں سے محروم ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا، خوشی منانی ہے، اس کا اظہار کرنا. اور نمبر 21، عید والے دن جن کے ہاں کوئی فوت ہو چکا ہے ان کے گھر جا کے غم ان کا تازہ نہ کرنا، بلکہ فوت شدگان کو اس موقع پہ ذکر بھی نہ کرنا، بلکہ ان کو مبارکباد جا کے عید کی دینا، ان کو خوشیوں میں شریک کرنا. اگر اس موقع پہ وہ غم منا رہے ہیں تو ان کو منع کرنا، ان کو سمجھانا کہ شرعاً یہ جائز نہیں ہے جو آپ عمل کر رہے ہیں. اکثر ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ان کے ہاں کوئی فوت ہو چکا ہوتا ہے جاتے ہیں، ان کو وہ پرانے غم تازہ کر دیتے ہیں. 11 ماہ پہلے، 13 ماہ پہلے، 2 سال پہلے جن کا انتقال ہو چکا ہے ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کے زخم تازہ ہو جاتے ہیں، پھر وہ رونے لگ جاتے ہیں. اس موقع پہ ان فوت شدگان کو یاد تو رکھنا ہے، دعاؤں میں، استغفار میں اللہ سے ان کے لیے مغفرت مانگنی ہے، لیکن رونا، سینہ پیٹنا، وویلا کرنا اور جان بوجھ کے ان کو یاد کر کے رونا یہ ٹھیک نہیں ہے. سوگ جو ہے شرعاً صرف 3 دن ہے. عورت البتہ 4 دن 10 ماہ تک سوگ میں رہ سکتی ہے، صرف عورت، اس خاوند کی بیوی، اس کے علاوہ کسی کے لیے 3 دن سے زائد سوگ منانا جائز نہیں ہے. اور نمبر 22، عید کی نماز اگر چھوٹ جائے، چھوٹنی نہیں چاہیے، اگر سستی کی وجہ سے چھوٹ گئی ہے تو پھر عید کی نماز کی قضا نہیں ہے، کوئی آپ نفل نماز پڑھ لیں. بہتر ہے کہ توبہ کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں کہ مجھ سے یا اللہ عید کی نماز چھوٹ گئی. اور نمبر 23، عید والے دن روزہ نہ رکھنا. بعض لوگ اتنے بے وقوف احمق ہیں، عید والے دن انہوں نے روزہ رکھا ہوتا ہے. اصل میں ہم نے شریعت کی مان کے چلنا ہے. عید والے دن شرعاً روزہ رکھنا حرام ہے. عید سے پہلے روزے رکھنا فرض ہے، عید والے دن روزہ رکھنا حرام ہے. ہم شریعت کے پابند ہیں بھائی، اپنی مرضی کے نہیں. لوگ پہلے روزہ نہیں رکھتے، عید والے دن روزہ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ شیطانی عمل ہے، حرام عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے. شرعاً کوئی پاؤ روزہ، آدھا کلو روزہ یا پورا کلو روزہ نہیں ہے عید والے دن. بعض لوگوں نے آدھا روزہ رکھا ہوتا ہے، بعضوں نے پاؤ روزہ رکھا ہوتا ہے کہ صبح سے لے کر عید کی نماز تک میں کچھ کھاؤں گا پیوں گا نہیں. ایسا روزہ رکھنا شرعاً جائز نہیں ہے. کچھ آدمی آدھے دن تک روزہ رکھتے ہیں، آدھے دن کے بعد کھانا پینا شروع کرتے ہیں. یہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی چیزیں ہیں، شریعت ان چیزوں سے سختی سے منع کرتی ہے. شرعاً نہ پاؤ کا روزہ ہے، نہ آدھے کلو کا ہے، نہ پورے دن کا روزہ ہے. عید والے دن کھاؤ پیو، شریعت نے کھانے کا حکم دیا ہے، خوشیاں منانے کا حکم دیا ہے، اس کو آپ سیلیبریٹ کریں، اس کو آپ اپنائیں، روزہ نہ رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. ہو سکے تو اس کلپ کو شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.